الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی کامیابی اور ہدایت کے لیے امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ جل جلالہ نے ہم سب کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔
اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو گن نہیں سکتے۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت دینے والا اللہ ہے۔ اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک اہم ترین نعمت رمضان المبارک کی ہے۔ رمضان المبارک کا مل جانا بہت بڑی نعمت ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مقدس مہینہ ہے جس کے بارے میں ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ۔ رمضان کے شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں، اور رمضان کے درمیان کے 10 دن مغفرت کے ہیں۔ آج 9 رمضان ہے۔ رحمت والا عشرہ ختم ہونے کے لیے ایک اور دن باقی رہ گیا ہے۔ کاش میں اور آپ اور ہر مسلمان رمضان کی قدر کرتے ہوئے رمضان کے روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتے ہوئے اور رمضان میں نمازوں کا، تلاوت کا، ذکر کا، درود کا اہتمام کرتے ہوئے اللہ کی رحمت کو طلب کرتے، یا اللہ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، آپ میرے روزوں کے، میری نمازوں کے، میری تراویح کے آپ محتاج نہیں ہیں، لیکن میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں۔ دعاؤں کا اہتمام کرتے اور سحری میں افطاری کے موقع پر ہمیشہ اللہ سے یہ مانگتے، یا اللہ میں آپ کی رحمت کا محتاج ہوں، اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما۔ مگر اکثر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے 9 رمضان ختم ہونے کے ہیں، کتنے مسلمان آپ کو مل جائیں گے اب تک ایک روزہ بھی نہیں رکھا، نمازوں کا اہتمام نہیں، دعاؤں کا اہتمام نہیں، پھر اللہ کی رحمت کہاں نازل ہوگی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، رمضان کے شروع کے 10 دن رحمت کے ہیں، تو اللہ نے ہماری زندگیوں میں رمضان لے کر آیا
رمضان سے مجھے اور آپ کو اور ہر مسلمان کو بہت ساری چیزیں سیکھنا چاہیے اور بہت سارے اعمال اپنی زندگیوں میں لے کر آنا چاہیے۔ رمضان یوں ہی نہیں آ گیا، رمضان کے بدلے میں اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ نوازنا چاہتا ہے۔ جیسے حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں صبر سیکھا جاتا ہے، صبر کو حاصل کیا جاتا ہے۔ رمضان صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ رمضان آیا، صبر سیکھو۔ جیسے نماز سیکھتے ہیں، حج بیت اللہ ادا کرنے سے پہلے حج بیت اللہ سیکھا جاتا ہے، اللہ کا قرآن سیکھا جاتا ہے، صبر بھی سیکھنا چاہیے کہ میرے اندر صبر پیدا ہو جائے۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الصیام نصف الصبر، روزہ آدھا صبر ہے۔ سال کے 11 مہینے زندگیوں میں صبر نہیں تھا، تجارت کرنے والے، بزنس کرنے والے اپنی تجارت کے میدان میں بے صبر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنے والے، جھگڑنے والے، سال کے 11 مہینے میاں بیوی کے اندر صبر نہیں، معمولی باتوں کو لے کر آپس میں لڑنے والے، آپس میں جھگڑنے والے، پڑوسیوں کے درمیان صبر نہیں، پڑوس والا میرے گھر کے سامنے کچرا ڈال دیا، لڑنے والے، جھگڑنے والے، معمولی باتوں کو لے کر آپس میں لڑنے کا مزاج، جھگڑنے کا مزاج۔ اللہ رمضان لے کر آیا، میرے بندے زندگی صبر سے گزارنا چاہیے، زندگیوں میں صبر اپنانا چاہیے۔ رمضان کے ذریعے سے زندگیوں میں صبر پیدا کرو۔ بخاری شریف، مسلم شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن صابه أحد
او قاتلہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ رکھے، رمضان آیا، مرد ہو یا عورت، رمضان میں روزہ رکھے، روزہ رکھنے کے بعد اگر کوئی اور آدمی آپ کو گالی دے، ماں کی گالی دے، بہن کی گالی دے، یا آپ کے ساتھ جھگڑا کرنے لگے کسی بھی معاملے میں، آپ کو پریشان کرنا چاہے، آپ کو غصہ دلانا چاہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے والوں کو پیغام دیا، فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرَؤٌ صَائِمٌ، روزہ رکھنے والے اپنی زبان سے یوں کہہ دے، مد مقابل سے وہ لڑنے والے، وہ جھگڑنے والے، وہ غصہ دلانے والے سے یوں کہہ دے، وہ اللہ کے بندے میں روزہ دار ہوں، تو نے گالی دی، میں گالی دینا نہیں چاہتا، تو لڑنا چاہتا ہے، میں لڑنا نہیں چاہتا، تو جھگڑنا چاہتا ہے، میں جھگڑنا نہیں چاہتا، میں روزہ دار ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے والوں کو صبر کا پیغام دیا، صبر سے کام لو، ہوگا وہ گندے اخلاق رکھنے والا، گندا مزاج رکھنے والا، گندی عادت رکھنے والا، رمضان میں وہ لڑنا چاہتا ہے، جھگڑنا چاہتا ہے، لیکن روزہ رکھنے والوں، تمہارے اخلاق، تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے، صاف صاف کہہ دیں میں روزہ دار ہوں، میں لڑنا نہیں چاہتا۔ بخاری میں، مسلم میں یہ روایت ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزہ رکھنے والوں کے اندر صبر پیدا کرنا چاہتے ہیں، صبر کی عادت، صبر کا مزاج اپنے اندر پیدا کرو، تو رمضان آیا، رمضان کے ذریعے سے اپنے اندر صبر کرنے کا مزاج پیدا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں ایک دو جگہ نہیں، کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا، ان اللہ مع الصابرین واللہ مع الصابرین انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب۔ الگ الگ انداز میں میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، صبر کرنے والوں تمہارے ساتھ اللہ ہے، جن لوگوں کے ساتھ اللہ ہو جائے پھر کیا ان کا مقام ہوگا؟ کوئی ایم پی، کوئی ایم ایل اے، کوئی سی ایم، کوئی پی ایم، کوئی ڈی سی، کوئی ایس پی یوں کہہ دے میں تیرے ساتھ ہوں، پھر لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ یہ میرے ساتھ، یہ میرے ساتھ۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے صبر کرنے والے، ہر حال میں صبر کرنے والے، میں تیرے ساتھ ہوں، اللہ ساتھ ہو جائے، اس سے بڑی نعمت اور کیا چاہیے؟
صبر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کس چیز کا نام ہے؟ علماء نے بیان فرمایا صبر کے 3 معنی ہیں، صبر کے 3 مطلب ہیں۔ غور سے سنیں، صبر کس کو کہتے ہیں؟ ایک مطلب یہ ہے، صبر کا مطلب، صبر کا معنی ایک یہ ہے، اپنے نفس کو، اپنی جان کو، اپنے جسم کو حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچانا، یہ صبر ہے۔ پنڈوں سے بچانا، چٹیوں سے بچانا، حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، یہ صبر ہے۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی اپنی آنکھوں کی حفاظت، حرام دیکھتے نہیں، حرام سنتے نہیں، حرام بولتے نہیں، حرام کاموں کی طرف، حرام چیزوں کی طرف چل کر جاتے نہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے ہاتھوں کو بچاتے ہیں، تو فرمایا یہ صبر ہے۔ جو اللہ کا بندہ یا بندی اپنے نفس کو، اپنے جسم کو حرام کاموں سے، حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیا، یہ صبر کرنے والا ہے۔ یہ سب سے پہلا معنی ہے۔ اور دوسرا معنی علماء نے یہ بیان فرمایا، صبر کا معنی یہ ہے، اپنی جان، اپنا جسم، اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی میں اور اللہ کے نبی کے طریقوں پر گزارنے کا نام صبر ہے۔ میں اللہ کا بندہ بندگی کرتے ہوئے زندگی گزاروں گا، میرا جی چاہے یا نہ چاہے، میرا دل چاہے یا نہ چاہے، ہر حال میں میں اللہ کی اطاعت کروں گا، اللہ کی بندگی کروں گا۔ رمضان آیا، میرا جی چاہے یا نہ چاہے میں روزوں کا اہتمام کروں گا۔ رمضان آیا، میرا جی نہیں چاہتا میں تراویح ادا کروں، لیکن میں ہر حال میں تراویح کا اہتمام کروں گا۔ جو اللہ کا بندہ، جو اللہ کی بندی اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں، اللہ کی غلامی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو فرمایا یہ صبر کا دوسرا معنی ہے، اپنے آپ کو اللہ کے احکامات، اللہ کے قانون کے حوالے کر دینا۔ صبح سویرے بستر سے اٹھ کر نماز فجر کے لیے جانا، میرا جی نہیں چاہتا، میرا دل نہیں چاہتا، میرا نفس نہیں چاہتا، مگر بستر سے کھڑے ہو جانا، گرمی ہو یا سردی، ہر حال میں نماز فجر کے لیے مسجدوں کی طرف رخ کر کے جانا۔ فرمایا یہ صبر کرنے والا ہے، اپنے نفس کو، اپنے جسم کو اللہ کی اطاعت کرنے والا بنا دینا، اللہ کی بندگی، اللہ کی غلامی کرنے والا بنا دینا، یہ صبر کا
دوسرا معنی ہے، اور علماء نے آخر میں فرمایا صبر کا تیسرا معنی یہ ہے، آپ کے اوپر کوئی حالات، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، یا یہ کہ آپ کے گھر میں ماں کا انتقال، باپ کا انتقال، بیوی کا انتقال، اولاد کا انتقال، یا یہ کہ کوئی غم، کوئی رنج، کوئی پریشانی گھروں میں آ گئی، ہر حال میں صبر کرنا، زبان پہ شکایت لے کر نہیں آنا۔ صبح سویرے آپ نے سحری کھائی، دن گزرتا رہا، بھوک ستاتی رہی، پیاس ستاتی رہی، اور کمزوری پیدا ہوتی رہی، مگر آپ صبر کرتے رہے، بھوک پیاس کو برداشت کرتے رہے۔ یہ آخری معنی ہے، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ آپ پر کوئی غم آیا، تجارت، آپ بزنس آپ کا چل رہا تھا، روزانہ ہزاروں روپیہ آپ کمانے والے تھے، حالات بدل گئے، ہوتے ہوتے 100 روپیہ آپ کمانے والے، ایسے دن بھی آئے 1 روپیہ آپ کما نہ سکے، تجارت میں نفع حاصل نہ کر سکے۔ یہ مصیبت آپ کی تجارت پر، آپ کے بزنس پر آئی ہے، آپ کی ذمہ داری صبر کیجئے۔ چند مہینے، چند سالوں تک، چند دنوں پہلے روزانہ ہزاروں روپیہ کمانے والے، حالات بدل گئے، تجارت میں نقصان، بزنس میں نقصان، زبان پر کوئی شکایت نہیں، صبر کرتے رہے اور برداشت کرتے رہے۔ یہ صبر کا تیسرا معنی ہے۔ علماء نے بیان فرمایا یہ تینوں معنی قرآن حدیث کے مطابق ہے کہ پہلا معنی اپنے آپ کو حرام سے بچانا، یہ بھی صبر ہے۔ اپنے نفس کو اللہ کا غلام بنانا، اللہ کی بندگی میں لگوا دینا، یہ بھی صبر ہے۔ اور آخری کوئی غم آیا، کوئی پریشانی آئی، آپ صبر کرتے رہے، یہ تینوں معنی صبر کے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں رمضان میں سیکھنا چاہیے۔ جیسے رمضان میں روزہ رکھ کر اپنے آپ کو حرام سے بچایا، میرے بھائیوں صبر کے یہ تینوں معنی، یہ صبر کے تینوں مطلب سامنے رکھ کر آپ فیصلہ کیجئے۔ جب آپ روزہ رکھتے ہیں، آنکھوں سے حرام دیکھتے نہیں، زبان سے حرام بولتے نہیں، کانوں سے حرام سنتے نہیں، حرام کاموں کی طرف آپ جاتے نہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اپنے جی سے کہتے ہیں میں روزہ دار ہوں۔ واٹس ایپ کا غلط استعمال، یوٹیوب کا غلط استعمال، فیس بک کا غلط استعمال میں نہیں کروں گا۔ کیوں؟ میں روزہ دار ہوں۔ روزہ رکھ کر اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ سال کے 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ یہ سبق، یہ پیغام رمضان سے سیکھنا چاہیے۔ رمضان آیا، روزے رکھ کر فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر، مغرب، عشاء کی نماز آپ نے پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، روزے رکھ کر تسبیحات، ذکر، توبہ، استغفار،
آپ نے کیا، عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لگایا. یہی 11 مہینے اپنے نفس، اپنے جسم کو اللہ کے حوالے کرنا رمضان میں سیکھو. صرف نماز رمضان میں فرض نہیں، 11 مہینے فرض، ایک ایک عمل رمضان سے سیکھو. اسی طرح رمضان میں آپ نے روزہ رکھا، غم آیا، بھوک ستائی، پیاس ستائی، آپ نے برداشت کیا. یہی سیکھو 11 مہینے صبر کے ساتھ اور تحمل کے ساتھ زندگی گزارنے والے اپنے آپ کو بناؤ. یہ رمضان سے سیکھنا چاہیے. اللہ روزوں کا حکم دیا، میرے بندے روزے رکھنا تجھ پر فرض ہے. روزوں کا حکم اللہ کیوں دیا؟ اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ میرے روزوں کا محتاج نہیں. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، اللہ میری نمازوں کا، میری تراویح کا، میری سحری کا، میری افطاری کا محتاج نہیں. اللہ روزے کا حکم دیا، کیوں دیا؟ اللہ اپنے بندوں کو کچھ دینا چاہتا ہے، کچھ نوازنا چاہتا ہے. کیا دینا چاہتا ہے؟ اللہ تقوی دینا چاہتا ہے، جو سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت ہے. تقوی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت. اللہ نے بیان فرمایا لعلکم تتقون، روزے رکھو، صحیح طریقے سے رکھو اور احتیاط کے ساتھ روزے رکھو. روزوں کے بدلے میں تمہاری زندگیوں میں، تمہارے دل میں تقوی پیدا کروں گا. روزے کی روح تقوی ہے، روزے کا مقصد تقوی ہے. 30 روزے میں نے رکھا، کیا میرے اندر تقوی پیدا ہوا؟ 30 روزے میں نے رکھا، کیا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت میرے اندر پیدا ہوئی؟ اپنے دل میں جھانک کر دیکھنا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے. روزے کی روح تقوی ہے. تقوی کس کو کہتے ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، کتنے بڑے صحابی ہمارے نبی کے سسرے، لیکن سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، یہ بھی بہت بڑے صحابی، پورے صحابہ میں سب سے زیادہ خوبصورت انداز میں، آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے والے یہ صحابی. تو حضرت عمر نے ابی بن کعب سے پوچھا، ابی بن کعب مجھے بتائیے تقوی کس کو کہتے ہیں؟ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، عمر مجھے بتائیے کیا آپ ایسے راستے سے گزرے، بالکل تنگ راستہ، چھوٹا راستہ، اور وہ راستے کے دونوں کنارے کانٹے دار جھاڑیاں، راستہ جا رہا ہے، وہ راستے کے دونوں کنارے یہاں سے لے کر آخر تک کانٹے دار جھاڑیاں، ایک آدمی کا گزرنا بھی مشکل. کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے
فرمایا ایسے راستے سے کئی مرتبہ گزرا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اے عمر مجھے بتائیے وہ راستے سے گزرتے ہوئے تمہارا حال کیا تھا، کیا طریقے سے گزرے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اپنے جسم کو بچاتے ہوئے، یہاں تک کہ اپنا لباس، اپنے کپڑے کو بھی بچاتے ہوئے گزر رہا تھا، تنگ راستہ، تاکہ کوئی کانٹا میرے جسم کو نہ چبھ جائے، کوئی کانٹا میرے لباس میں دھس نہ جائے اور میرا لباس پھٹ جائے۔ اپنے آپ کو بچاتے ہوئے، اپنا لباس بچاتے ہوئے میں راستے سے گزر رہا تھا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو فرمایا عمر یہی تقوی ہے، اسی کا نام تقوی ہے۔ جیسے تنگ راستے میں اپنے آپ کو کانٹوں سے بچاتے ہوئے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی چالاکی کے ساتھ، بڑی ہوشیاری کے ساتھ وہ راستے سے گزر گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دنیا کانٹوں سے بھری ہوئی ہے، یہ گناہ، یہ کانٹے ہیں، دنیا کے اندر جھوٹ عام ہے، یہ گناہ کا کانٹا ہے، دنیا میں غیبت عام ہو چکی ہے، یہ گناہ کے کانٹے ہیں، زنا عام ہو چکا ہے، یہ کانٹے ہیں، چوری ڈنڈی مار کے تجارت کرنا، جھوٹ بول کے تجارت کرنا، اوروں کے مالوں پہ قبضہ کرنا، یہ گناہ کے کانٹے ہیں۔ نماز چھوڑ دینا، داڑھی منڈوانا، فنڈوں میں جانا، سنگوں میں جانا، رشوت لینا دینا، یہ گناہوں کے کانٹے ہیں۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنا، یہ گناہ کے کانٹے ہیں۔ اپنی اولاد کی تربیت نہ کرنا، یہ گناہ کے کانٹے ہیں۔ اپنی بیوی پر ظلم کرنا، زیادتی کرنا، اپنے ساس سسرے کی نیند حرام کر دینا، ان کا جینا دو بھر کر دینا، یہ گناہ کے کانٹے ہیں۔ تیرا چلنا اوروں کے لیے تکلیف کا سبب، تیرا جینا اوروں کے لیے تکلیف کا سبب، محلے میں تیرا رہنا اوروں کے لیے تکلیف کا سبب، تیرے گھر میں رہنا تیرے ماں باپ بیوی اولاد کے لیے تکلیف کا سبب اور اذیت کا سبب، یہ کیا ہے؟ گناہوں کے کانٹے ہیں۔ یہ دنیا میں ہزاروں جو گناہ عام ہو چکے ہیں، یہ گناہوں کی فضا عام ہو چکی ہے، یہی کانٹے ہیں۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دنیا میں یہ گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اپنے جسم کو بچا کر، زناؤں سے بچا کر، چوری سے بچا کر، غلط نگاہوں سے بچا کر، اور اپنی زبان کو غلط باتوں سے بچا کر، ایک ایک حرام کاموں سے اپنے جسم کو بچا کر، اپنے دامن کو بچا کر، اپنے لباس کو بچا کر، یہ دنیا سے زندگی گزار کر قبر کے حوالے ہو جانا، آخرت کے حوالے ہو جانا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی، جب رمضان آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں الگ الگ جماعتیں بنا کر
اور انفرادی لوگ رات میں تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر نے صحابہ کو جمع کر دیا، الگ الگ مت پڑھو، آپ کا ایک امام ہوگا، ایک امام کے پیچھے آپ کو تراویح ادا کرنا ہوگا۔ حضرت عمر نے تراویح کا امام کس کو بنایا؟ وہ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو تراویح کا امام بنایا۔ تراویح کے امام ابی بن کعب، وتر پڑھانے کا نمبر آیا، حضرت عمر نے حضرت علی کو وتر کا امام بنایا۔ یہ تراویح پڑھانے والے سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ دنیا گناہوں کے کانٹوں سے بھری ہوئی، اپنے آپ کو بچا کر دنیا سے چلے جانا، آخرت کی طرف چلے جانا، گناہوں کے کانٹوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ کے دربار میں چلے جانا، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت ہے۔ اللہ روزے کا حکم دیا، ایک مہینہ روزہ رکھ کر یہ سبق، یہ مزاج، یہ عادت، یہ فطرت اپنے اندر پیدا کرو۔ سال کے باقی 11 مہینے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر زندگی گزارو۔ روزے رکھ کر کوئی جھوٹ بولتا نہیں، روزہ رکھ کر ڈرتا ہے، غیبت کرتا نہیں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، ما صام من ظل یاکل لحوم الناس، جو اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی روزہ رکھے، غیبت کر رہے ہیں، اوروں کی غیبتیں کر رہے ہیں، فرمایا ان کا روزہ ہی نہیں ہے، روزہ ادا تو ہو جائے گا۔ علماء کا قول، جو حدیث کو سمجھنے والے محدثین کی بات آپ کو سنا رہا ہو، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن روزہ رکھنے پر جو اجر و ثواب، جو انعامات اللہ دینے والا، وہ ثواب نہیں ملے گا، محروم کر دیے جائیں گے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بخاری میں، ترمذی میں، ابن ماجہ میں روایت آپ نے بیان فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ۔ جو اللہ کا بندہ روزہ رکھے، جو اللہ کی بندی روزہ رکھے، روزے رکھ کر جھوٹ بول رہا ہے، غیبت کر رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے، روزہ ہے، حرام کاموں میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے پیغام دیا، روزہ رکھ کر حرام کاموں میں مبتلا ہونے والے، روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، ڈنڈی مارنے والے، وَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ فِي أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ۔ تیرا بھوکا رہنا، تیرا پیاسا رہنا، تیرا روزہ رکھنا، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، اللہ تیرے روزوں کا محتاج نہیں۔ ایسے روزے رکھ کر کوئی فائدہ نہیں، تو روزے رکھو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کا مزاج پیدا کرو، اور رمضان میں یہ سیکھ کر بقیہ 11 مہینے اپنے آپ کو حرام سے بچاؤ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، رمضان کا ایک ایک عمل امت کے لیے خیر کا سبب اور ہدایت کا سبب، برکتوں کا سبب۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، بخاری میں، مسلم میں روایت،
तसाहरु फइन्न फी सुहूरी बरका। मेरी उम्मत के लोगों, सहरी खाया करो, सहरी में अल्लाह ने बरकत रखी है। ये हदीस की शरह में मुहद्दिसीन ने एक बात ये बयान फरमाई, सहरी में बरकत वो कैसे, जब बंदा या बंदी, मर्द या औरत सहरी के लिए सुबह सवेरे, सुबह सादिक से पहले बेदार हो जाते हैं, वजू करते हैं, कम से कम 2 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, कुछ तिलावत करते हैं, कुछ दुआओं का एहतिमाम करते हैं। सहरी से पहले तुम्हारा तहज्जुद पढ़ना, तुम्हारा दुआ करना, तुम्हारी तिलावत करना, ये तुम्हारे लिए बरकत का जरिया, खैर का जरिया है। सहरी से पहले तहज्जुद, तिलावत, दुआ का एहतिमाम, तहज्जुद के अनवारात, तिलावत के अनवारात, दुआओं के अनवारात तुम्हारी रोजी में, तुम्हारी सहरी में अल्लाह डालता है। सुबह उठा मतलब सुबह सादिक से पहले उठा, तहज्जुद नहीं, दुआ नहीं, कोई जिक्र नहीं, दरूद नहीं, कोई तिलावत नहीं, ऐसा ही जानवरों की तरह दस्तर पे गया, खाने लगा, बरकत नहीं आएगी। तुम्हारी सहरी में बरकत आने के लिए, खैर आने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों में, तुम्हारी सेहत में, तुम्हारे माल में, तुम्हारे घरों में, तुम्हारी औलाद में, तुम्हारे बिजनेस में बरकतें आने के लिए सहरी से पहले तहज्जुद का एहतिमाम, सहरी से पहले दुआओं का एहतिमाम, सहरी से पहले तिलावत का एहतिमाम, फिर सहरी खाओ, फिर देखो अल्लाह की बरकतें, अल्लाह की रहमतें आप पर कैसे नाजिल होंगे। मुहद्दिसीन ने ये बयान फरमाया, बाज़ उलमा ने ये बयान फरमाया, सहरी से पहले तहज्जुद, तिलावत, दुआ ये तुम्हारी रूहानी ग़िज़ा है। उसके बाद दस्तरखान पे बैठकर जो चावल, जो ग़िज़ा आप खाते हैं, ये जिस्मानी ग़िज़ा है। ये दोनों ग़िज़ाएं सहरी के मौके पर हासिल करो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, तसाहरो फइन्न फी सुहूरी बरका, सहरी खाया करो, इसमें अल्लाह ने बरकत रखा है। इफ्तारी आप करते हैं, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, ला यज़ालुन्नास बिखैरिन मअज्जलू अल-फित्रा। बुखारी में, मुस्लिम में, तिरमिज़ी में रिवायत मेरे और आपके नबी ने बयान फरमाया, जब तक मेरी उम्मत इफ्तारी में जल्दी करेगी, जब तक इफ्तारी वो खत्म होते ही फौरन रोजा खोल दिया, इफ्तारी कर लिया। आपने बयान फरमाया इफ्तारी में जल्दी करो। जल्दी का मतलब ये है वो खत्म होते ही फौरन रोजा खोल दो, देर से इफ्तारी मत करो, इफ्तारी में जल्दी करो। जब तक मेरी उम्मत इफ्तारी में जल्दी करेंगे, आपने बयान फरमाया मेरी उम्मत खैर पर, भलाई पर रहेगी, दीन पर रहेगी, सही अकीदों पर रहेगी और इस्लाम पर रहेगी। इफ्तारी भी हमारे लिए अल्लाह ने खैर का, भलाई का सबब बना दिया। सहरी भी हमारे लिए खैर, भलाई का सबब बना दिया। रोजों का हाल ही क्या, तरावी का हाल क्या, तिलावत का हाल क्या, रमजान का एक एक अमल मेरी इस्लाह के लिए, मेरी तरबियत के लिए, मेरे लिए खैर और भलाई का सबब के लिए अल्लाह ने बना दिया है। रमजान में आमाल की पाबंदी करो, रोजों का एहतिमाम, तरावी का एहतिमाम, सहरी इफ्तारी का एहतिमाम, दुआओं का एहतिमाम, तौबा
استغفار کا اہتمام، یہ سارے اعمال کرتے ہوئے رمضان گزارو۔ میرے بھائیوں، ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلا کر اپنی بات ختم کر دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بیان فرمایا، وَهُوَ شَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، رمضان ہمدردی کا مہینہ ہے، رمضان خیر خواہی کا مہینہ ہے۔ رمضان آئے، غریبوں کو یاد کرو، بیواؤں کو یاد کرو، ضرورت مندوں کو یاد کرو۔ تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے میں، تمہارے محلوں میں، تمہاری گلیوں میں، تمہارے گاؤں میں یہ غریب، محتاج، ضرورت مند، ان کو یاد کرو، ان کے حق میں خیر خواہی کے جذبے اپنے اندر پیدا کرو۔ تو رمضان خیر خواہی کا مہینہ، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں رمضان آئے افطار پارٹی کا انتظام کرو، جہاں دیکھو وہ لاری اسٹانڈ والے، کار اسٹانڈ والے، چکن والے، فلاں والے، ٹمبر والے، فلاں کمیٹی والے، فلاں کمیٹی والے، محلے محلے میں ہزاروں لاکھوں روپیہ افطاری پر خرچ کیا جا رہا ہے۔ روزے داروں کا ہم نے انتظام کیا۔ سچے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتاؤ یا تجربہ کرو، جہاں دعوتوں کا انتظام کیا جاتا ہے، جا کر کھڑے ہو کر دیکھو کھانے والے کتنے روزے دار آتے ہیں، بغیر روزہ رکھے ہوئے کتنے لوگ آپ کی دعوت میں آتے ہیں۔ یہ افطار پارٹی کا انتظامات ختم کرو، یہ ماحول ختم کرو۔ میں نے کئی سال پہلے بھی یہ پیغام دیا تھا۔ آج قوم کو، آج امت کو، آج ہمارے نوجوانوں کو کھانے کی ضرورت نہیں، پانی کی ضرورت نہیں۔ جاؤ محلوں میں تلاش کرو، تمہاری ماں، تمہاری بہنوں، تمہارے بچوں کو آج کیا چیز کی ضرورت ہے۔ دیکھتے نہیں، رمضان آتا ہے، غریب، بیوہ، ضرورت مند اپنے گھر کی چار دیواری میں بند، آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ رمضان آ گیا، کپڑوں کا کیا ہوگا، میرے بچوں کے لباس کا کیا ہوگا، جوتوں کا کیا ہوگا، سحری کا کیا ہوگا، افطاری کا کیا ہوگا۔ رمضان آ جاتا ہے۔ نوجوانوں، میرے بھائیوں، دل کے کانوں سے سنو، رمضان آتا ہے۔ میری مائیں، میری بہنیں فنڈوں میں جا کر، سنگا میں جا کر، سود میں جا کر پیسہ لے کر آتے ہیں، بچوں کے لیے لباس کا انتظام کرتے ہیں، چپلوں کا انتظام کرتے ہیں۔ حرام حرام سنگا میں جانا، فنڈوں میں جانا، سود میں جانا حرام۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، علماء سے سوال کرو، علماء سے پوچھو، مشکوٰۃ شریف کی روایت، اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، سنگا کا 1 پیسہ، فنڈوں کا 1 پیسہ، سود کا 1 پیسہ لے کر کھانا 30 کو 6 مرتبہ زنا کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی روایت، میرے اور آپ کے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، الربا 70 جزءا ایسرها ان ينكح الرجل امہ، سود کا 1 پیسہ لینا، فنڈوں میں جا کر 1 پیسہ لے کے کھانا، سنگا میں جا کر 1 پیسہ لے کے کھانا، اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ آج رمضان کے مہینے میں ہماری بہنیں، ہماری مائیں فنڈوں میں جا رہے ہیں، سنگا میں جا رہے ہیں، سود میں جا رہے ہیں۔ کیوں؟ پیسہ ملے گا، بچوں کے لیے لباس کا انتظام کرنا ہوگا، چپلوں کا انتظام کرنا ہوگا، ان کی تمنائیں، ان کے جذبات
پورا کرنے کے لیے آج ہماری برادری، آج ہماری قوم سنگوں میں جا رہی ہے۔ مالداروں، زکوٰۃ تم نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا۔ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے غریب طبقہ فنڈوں میں جا رہا ہے، سیٹوں کے پاس جا رہا ہے۔ جاؤ دیکھو رمضان کے دن میں، رات میں بخالوں کے پاس برقع پہن کر کون کھڑے ہوئے ہیں، باہر ان کا شور یا بیٹا کھڑا ہوا۔ کیا یہ منظر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ قرآن مجید کا 3واں پارہ سورہ بقرہ میں اللہ نے بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اللہ پیغام دیتا ہے، اعلان جنگ کر رہا ہے۔ سود سے نہ بچنے والوں، سنگوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے والوں، فنڈوں سے اپنے آپ کو نہ بچانے والوں، تمہاری زندگیاں تباہ ہو رہے ہیں، تمہارا معاشرہ برباد ہو رہا ہے، تمہاری گلیاں، تمہارے خاندان میں کتنے لوگ حرام میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ اعلان جنگ کر رہا ہے۔ سنگوں میں جانے والوں، فنڈوں میں جانے والوں، رشوت لینے والوں، دینے والوں، میرے ساتھ، میرے نبی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے میدان میں آ جاؤ۔ رمضان کے مہینے میں ہماری مائیں، ہماری بہنیں اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ یہ جنگ کرنے والے، ان کو بچاؤ۔ افطار پارٹی کا انتظام کرنے والوں، کھلانے کے بجائے پیسہ اکٹھا کرو، جاؤ گلیوں میں تلاش کرو، تمہارے خاندان، تمہارے قبیلے میں تلاش کرو، محلوں میں تلاش کرو، جاؤ میڈیکلوں میں، جاؤ ہسپتالوں میں، جاؤ تلاش کرو، آپ کو ملیں گے۔ اپنا مال ان کے حوالے کرو، ان کی ضرورتیں پوری کرو، لباس کا انتظام کرو، کھانے کا انتظام کرو، رہنے سہنے کا انتظام کرو، دوائی کا انتظام کرو۔ کلام پاک کا 3واں پارہ میرے رب نے بیان فرمایا، للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماہم لا یسألون الناس الحافا۔ اس آیت میں اللہ نے پیغام دیا، میرے بندو اپنا مال لے کر جاؤ گلیوں میں، جاؤ محلوں میں، جاؤ اسپتالوں میں، ڈھونڈو تمہاری ماں، تمہاری بہن کون ضرورت مند ہے۔ کیا تمہارے خاندان قبیلے میں کوئی ضرورت مند نہیں؟ جاؤ تلاش کرو، مل جائیں گے۔ اپنا مال ان کے حوالے کرو۔ افطار پارٹی کرنے والوں، میری بات ان تک پہنچاؤ۔ یہ انتظام کرنے کے بجائے تلاش کر کر کے اپنا مال ان کے حوالے کرو۔ قوم کو بچاؤ سنگوں سے، قوم کو بچاؤ فنڈوں سے، قوم کو بچاؤ حرام دھندوں سے۔ آج ہماری بہنیں مال نہ ہونے کی وجہ سے، مجھے معاف کر دینا، رمضان کا مہینہ، جمعہ کا موقع، روزے کی حالت میں کھلم کھلا یہ پیغام دے رہا ہوں۔ آج ہماری بہنوں کے پاس مال نہ ہونے کی وجہ سے ہماری بہن، ہماری ماں، ہماری بچیاں ہندو کے بسترے پر، غیروں کے بسترے پر جا کر سو رہے ہیں۔ تم افطار پارٹی کرنے والوں، ہزاروں لاکھوں روپیہ اس پہ خرچ کرنے والوں، کاش تمہاری عقل میں یہ سمجھ میں آ جاتی، یہ بات سمجھ میں آ جاتی، وہاں مال لگانے کے بجائے یہ بچیوں پر مال لگاتے، یہ بہنوں پر مال لگاتے، یہ بیٹیوں پہ مال لگاتے، یہ ماؤں پہ مال لگاتے، حرام سے بچ جاتے۔
ایمان بچ جاتا، ان کا جسم بچ جاتا۔ آج کون ہے سمجھنے والا؟ آج کون ہے عمل کرنے والا؟ میرے بھائیوں، سوچ سمجھ کے اپنا مال کا استعمال کرو، رمضان کی قدر کرو، روزوں کا اہتمام کرو، تراویح کا اہتمام کرو، اللہ کا قرآن پڑھو ہو، دعاؤں کا اہتمام، درود کا اہتمام کرو، اور صبر کرنا سیکھو، لوگوں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر پہ لگاؤ۔ کئی جمعہ سے کہہ رہا ہوں، ہماری مسجد کے لیے گھر خریدا گیا، ابھی کئی لاکھ روپیہ دینا ادا کرنا باقی ہے۔ رمضان کے مقدس مہینے میں اپنی طاقت سے زیادہ، اپنے جذبے سے زیادہ اپنا مال ہماری مسجد کے لیے دینے والے بنو، اور جو الگ دینا چاہتے ہیں ذمہ داروں سے مل کر اپنا پیسہ اللہ کے گھر کے حوالے کرو۔ یہ مال کے لگانے کی برکت سے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن کی فضا قائم فرمائے، فلسطین کو آزاد فرمائے، مسجد اقصی کو آزاد فرمائے۔ نوجوانوں، فلسطین کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ امن کا کوئی ماحول نہیں، شانتی کا کوئی ماحول نہیں۔ پھر دیکھو غزہ کے حالات، چھوٹے چھوٹے بچے، عورتیں، نوجوان، بوڑھے، روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، مسجدوں کا انتظام نہیں، آسمان تلے کھلے کھلے میدان میں نمازوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، جو مل گیا کھا کر روزوں کا اہتمام۔ آج کیا ہو گیا نوجوانوں؟ کیا کمی تمہارے اندر؟ صحت کی کمی یا مال کی کمی یا طاقت کی کمی؟ کوئی کمی نہیں، پھر روزے نہیں، تراویح نہیں۔ یہ غفلت کی زندگی مت گزارو۔ اللہ سے دعا فرمائے اللہ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں تھوڑا وقت زیادہ لے رہا ہوں، مجھے معاف فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔